السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد مشتاق علی ہے۔ میں ایک سیریز چالو کرنے والا ہوں، دی ہولے آف قرآن، جس میں صرف اور صرف میں معنی پڑھوں گا، کیونکہ آج کے ٹائم میں ہم سب قرآن تو ضرور پڑھتے ہیں، رمضان کے وقت میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے معنی مجھے نہیں پتہ، نہ ہی اور کسی کو پتہ ہوگا مولانا صاحب لوگ کو چھوڑ کر کے۔ اس لیے میں آج پریزنٹ ٹائم میں آدھے گھنٹے کے لیے پر ڈے میں یہ پڑھوں گا، جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ اس میں مطلب کیا لکھا ہوا ہے، کیا مطلب ہے کیا نہیں۔ میں پارے کا پہلا نام بتاؤں گا، جس کو جتنے پارے اس میں لکھے ہیں اس پاروں کا میں ایک نام بولوں گا۔ 30 پارے جب مکمل ہوں گے پر پارے کا نام میں بتاتا رہوں گا، اور اس میں جو مطلب ڈائریکٹلی اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ میں پڑھ کے آپ کو بتاتا رہوں گا باقی۔ اور یہ میرا نیا چھوٹا سا کوشش ہے، باقی اللہ بہتر جانے۔ ہم آج اسٹارٹ کرنے والے دی ہولے آف قرآن۔ تو یہ پہلا میں اسٹارٹ کرنے والا ہوں سورہ فاتحہ سے۔ یہ دیکھیے آپ لوگ، تو میں پڑھنا چالو کرتا ہوں۔ باقی اب میں رکوں گا نہیں، صرف اور صرف آدھے گھنٹے کے لیے پر ڈے میں پڑھوں گا، جس سے آپ لوگ کو پتہ چلے۔ میں صرف اور صرف معنی پڑھوں گا، قرآن پاک میں جو معنی لکھے ہوئے ہیں، آیتوں کے جو معنی لکھے ہوئے صرف میں وہی پڑھوں گا، اور آپ اس چیز پہ توجہ دیجیے گا۔ صرف اور صرف آدھے گھنٹے کا ہے، اور پر ڈے میں آدھے گھنٹے ہی یہ میں پڑھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے ہی لیے سزائے وار ہے، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم والا ہے، جو روزے زکوٰۃ مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ذرا شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ ہدایت دینے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو، جو یقین رکھتے ہیں پوشیدہ چیزوں کا، اور یقین رکھتے ہیں نماز کو، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو انعام لیتے ہیں اس پر جو تم پر اتری گئی ہے، یعنی کہ قرآن، اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے اتاری گئی ہے، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ بلا شبہ کافروں کے لیے بات برابر ہے، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور بعض آدمی کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئیں، دراصل یہ ایمان نہیں لائے، یہ اللہ کو اور مومن کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، خود کو اپنے شعور اور احساس کی قوت سے بھی محروم ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور اللہ نے اس میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو کہتے ہیں ارے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ خبردار، بے شک یہی
فساد کرنے والے ہیں مگر کوئی شعور نہیں رکھتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے کہ یہ لوگ لائے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا کہ یہ بیوقوف لائے ہیں؟ خبردار، دراصل یہی بیوقوف ہیں مگر نہیں جانتے۔ اور جب یہ مومن سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہا اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ ان منافقین سے مذاق کرتا ہے اور ان کی رسی دراز کر رہا ہے تاکہ شرارت اور سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ وہی ہیں جو ہدایت کی بدلے گمراہی کر دیتے ہیں، نہ تو ان کا تجارت مفید ہوئی اور نہ ہی ہدایت ہی ملی۔ ان کے مسئلے تو اس شخص کی منڈی ہے جس نے اندھیری رات میں آگ جلایا، اور جب اس کے آس پاس چیزوں روشنی ہوئی تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ اب وہ کوئی چیز بھی نہیں دیکھتے، وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں سو وہ اب واپس نہیں ہوں گے۔ یہ مثال ان منافقین ہے کہ آسمان سے منافقون کی ہے کہ آسمان سے مہن برس رہا ہے، اس میں اندھیرا ہے اور غرض اور چمک ہے، جو بھی بارش میں باہر ہے وہ کھڑا کے سبب موت کے درد سے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں، اور اللہ نے ان کافروں کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کے بینائی اچک لی جائے۔ جب بجلی اپنی روشنی ڈالتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کے سمت اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو ضائع کر دیتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہاری غذا پیدا کی۔ سو تم اللہ کے ہمسائے نہ بنو، اور تم جانتے بوجھتے بھی ایسا کرتے ہو، اور اگر تم اس کتاب میں
شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے تو تم ایسی ہی صورت بنا لو اور اپنی حمایتوں کو بلا لو جو اللہ کے سوا ہو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نے کر سکو، پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وہ کافروں کے لیے تیار ہے، اور ان کو خوشخبری سنا دو جو ایمان لے آئے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب پہل کہنے کے لیے دیا جائے گا تو وہ بھول اٹھیں گے، یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو مل چکی ہے، اور واقعی ان کو وہی دیا جائے گا جو اس سے ملتا جلتا ہے، اور ان کے لیے ہی اس میں بیویاں ہوں گی جو پاکیزہ ہوں گی، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ کوئی مثال بنا کر مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر کسی اور چیز کی سو جو اس ایمان کسی اور چیز کی سو جو ایمان لا چکے ہیں، وہ تو یہی یقین کریں گے کہ وہ مثال یقیناً حق ہے، اور جو لوگ کافر ہیں یہی کہتے رہیں گے کہ اللہ کا اس مثال سے مطلب کیا تھا، اس سے وہ بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہتوں کو راہ دکھاتے ہیں، اور اس سے تو وہ بدقرون ہی کو گمراہ کرتے ہیں جو اللہ سے اپنے وعدے کو اس کے استحکام کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے ہم کو دیا تھا کہ جوڑ رکھنا، اس کو تو وہ کاٹ دیتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، یہ لوگ نقصان میں رہیں گے۔ تم کسی طرح اللہ سے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، سو اللہ نے تم کو جاندار بنا دیا، پھر وہی تم کو موت دے گا، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر وہی تم سب اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ جو بھی زمین میں ہے پیدا کیا، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ کی تو 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور جب تمہیں رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنے نبی بناؤں گا، انہوں نے کہا کیا تو اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون خرابہ کرے گا، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور آپ کو بے عیب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
فرمایا یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، بے شک اور اللہ نے آدم کو کل چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر کہا اب تم بتاؤ مجھ کو ان چیز کے نام، اگر تم سچے ہو تو وہ بولے تو پاک ذات ہے، ہم تو کچھ نہیں جانتے، بس جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ بلا شبہ تو ہی خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو بتا دو ان کو ان چیزوں کے نام، پھر اب آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیز کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ سب جانتا ہوں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو تو وہ سب سجدہ میں گر پڑے، مگر ابلیس نے نہ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں سہو اور خوب کھاؤ پیو جہاں سے تم چاہو، اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے درخت کے باہر میں دونوں کو لذیذ میں ڈال کر جنت سے نکلوا دیا۔ ہم نے کہا اتر جاؤ، آپس میں دشمن رہو، ایک مدت تک تمہارا ٹھکانہ اور زندگی کی پونجی زمین پر ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے توبہ کی، کچھ لفظ سیکھ لیا اور توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وہ تو ہی ہے توبہ قبول کرنے والے اور بڑے ہی رحم کرنے والے۔ ہم نے حکم دیا کہ تم سب یہیں سے اتر جاؤ، پھر اگر تو تم کو میری جانب سے کوئی ہدایت پہنچائے تو جو کوئی میری ہدایت پر چلتا رہے گا تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم و رنج، اور جو کفر کرے گا اور ہماری حیات کو جھوٹ جنائے گا سو وہ ہی دوزخی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے وہ انعام جو میں نے تم پر کیا، اور پورا کرو وہ عہد جو تم نے مجھ سے کیا ہے تو میں تم سے وعدہ پورا کروں، اور تم صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے۔ یقین قرآن جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یقین تورات، اور تم اس کے سب سے پہلے اقرار کرنے والے
مت بنو اور میری آیت کو تھوڑی قیمت پر مت فروخت کرو اور صرف مجھی سے ڈرا کرو اور حق میں ناحق یقیناً باطل کے ساتھ خالت مالت مت کرو اور نہ حق کو چھپاؤ جب کہ تم اس کو جانتے ہو، اور نماز کو قائم رکھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ جھکتے رہو۔ کیا تم دوسروں کو نیکی اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات پھر بھی ہم نے تم سے درگزر کر دیا اتنی بڑی بات کے بعد اس امید پر کہ احسان مانو گے، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات عطا کی تو جو فیصلہ کون چیز ہے اس امید پر کہ تم سیدھے چلو گے، اور جب موسیٰ نے اپنے قیام سے کہا کہ تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنایا، تو تم اپنے خالق کے سامنے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے یہی بہتر ہے، پھر وہ متوجہ ہوا تم پر، بلا شبہ وہ توبہ قبول کرنے والے نہایت مہربان ہیں۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم تمہارے کہنے سے ایمان لائیں گے ہی نہیں جب تک ہم خود اللہ کو علیان طور پر نہ دیکھ لیں، پس اس گستاخی پر ایک بجلی کی کڑک نے تم کو آ پکڑا اور تم دیکھتے ہی رہے، پھر ہم نے تمہارے مار جانے کے بعد تم کو زندہ کر اٹھایا تاکہ شاید تم احسان مانو۔ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کر دیا اور غیب سے تم پر ترنجبین اور بہترین پہنچائیں۔ کہو تم نفسی چیزوں جو ہم نے دی ہے انہوں نے ہمارے کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کیا، اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر کہو جہاں سے پھر کھاؤ جہاں سے جی چاہے اور کوئی تکلف نہ کرو، اور دروازے میں سجدہ کرتے دکھلائی ہو جاؤ، زبان سے کہتے جاؤ توبہ ہے، ہم بخشیں گے تمہارے قصور اور خطائیں، اور عنقریب ہم نیکی کرنے والوں کو
زیادہ دیں گے۔ سو ان ظالموں نے ایک اور کمیلا بادل ڈالا بدل ڈالا۔ ہاں، سو ان ظالموں نے ایک اور کلمہ بدل ڈالا جو خلاف تھا اس کلمہ کے جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی۔ اس پر ہم نے ان ظالموں پر ایک اور آفت سمائی نازل کی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اور جب موسیٰ نے پانی کی دعا مانگی اپنے قیام کے واسطے، اس پر ہم نے کہا کہ تم اپنے آس پاس پتھر پر مارو، پاس فوراً ہی اس سے بہا چشمہ پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنے اپنے چشمے معلوم کر لیے۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور فتنوں سے فساد زمین میں نہ پھیلاؤ۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی بھی قناعت نہیں کریں گے تو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریے کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیز پیدا کرے جو زمین میں اگتی ہیں، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم اعلیٰ درجے کی چیزوں کے بدلے میں آدھا درجن کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تم کو وہ چیز مل جائے گی جو تم طلب کر رہے ہو، اور ان پر ذلت اور فحشت جم گئی اور وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے۔ یہ اس لیے ہوا کہ یہ لوگ اللہ کی آیت کو نہیں مانتے تھے اور رسول کو ناحق قتل کرتے تھے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جانے والے تھے۔ بلا شبہ مسلمان یہودی نصارا اور شابین میں سے جو بھی اللہ پر یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اور نیک کام کرتا ہو، وہ اپنے رب کے پاس بڑے اجر کا حقدار ہے۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ رنج و غم۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لے لیا اور تم پر طور کو معلق رکھا اور کہا تو تم مضبوط پکڑ لو اس کو جو ہم نے تم کو دیا ہے، اور اس کو یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔